جی جی کیا چیز ہے؟ میں نے میں کہا ابو سمجھ نہیں حسن آئی۔ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے عبارت پہلے رکھی تھی نا اسی کتاب پہ اور جی اسی عبارت پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی 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 کیونکہ اب نیا حوالہ لے کے آئیں گے تو وہ پھر ابو حسن بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے نا، جس حوالے چلیں پہ بات ہو رہی ہے چلیں اسی چلیں حوالے پہ بات ہوگی۔ یہ میں ان کی کتابوں سے حاضر و ناظر یہ شیطان کو مانتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بھی یہ جو ہے حاضر و No, ناظر مانتے ہیں، یہ میں no, ان کی word کتابوں سے حوالہ پیش نہیں کروں نہیں گا۔ نہیں نہیں No, نہیں ابو یار اس کو حسن بھائی خاموش ایک منٹ کروائیں، ایک منٹ یار ایک اس کو، منٹ یار اس کو کرکی خاموش صاحب کروائیں ایک منٹ یار ایک اس منٹ کو، ایک منٹ ایک منٹ کرکی صاحب میوٹ مارو میوٹ مارو۔ ابو حسن بھائی اگر تو وہ بعد میں اس اس کو ٹاپک پہ خاموش بات کروائیں کرنا یار، چاہیں تو آپ کر نہیں سکتے یار ہیں، اس وہ کو میں نے خاموش ہے خاموش خاموش ہے کروائیں یار، اس کو خاموش کروائیں ایسے۔ یہ دیکھیں میری بات جی، سنیں، خاموش ہی ہیں۔ یہ کہہ رہا تھا نا جی کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیا کہہ رہا تھا ہاں یہ کیا کہا اس نے؟ جی یہ ہماری مستند بالکل کتاب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ ان کا مکتبہ ہے، یہ دیکھیں مکتبہ دیوبند، یہ ان کی ویب سائٹ ہے، ان کی اپنی، ان کی جہاں سے دیوبندی کی جو بھی کتاب آپ کو چاہیے نا وہ آپ کو اس ویب سائٹ سے مل جاتی ہے۔ یہ ان کا جس طرح سے قادیانیوں کا مکتبہ ہے نا ایسے یہ دیوبندیوں کا مکتبہ ہے۔ اس مکتبہ کے اوپر رئیس قادیان کتاب پڑی ہوئی ہے اسی مکتبہ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ نیچے جی یہ ابو دیکھیں رئیس حسن بھائی پتہ قادیان سے یہ بات کیا، لکھی آپ کی عبارت، بات یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کی ذرا، بات بات ٹھیک سنیں ہے بات لیکن سنیں بات جی سنیں نا ذرا، یہ دیکھیں ذرا، ابو القاسم رفیق دلاوری اپنی کتاب رئیس قادیان جلد دوم میں لکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ان کی اپنی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا تھا مستند کتاب سے دکھاؤ، ایسے کہا تھا انہوں نے مستند جی کتاب سے، ٹھیک ہے جی۔ اب مستند کتاب آنے لگی ہے، مستند، ٹھیک ہے جی، مستند اپنا اپنا ڈنگ ڈانگ صاحب، پہلے تو آپ نے وہ دلاوری کے سر پہ چھتر آپ نے مار دی ہیں کہ وہ ہمارا عالم دین ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیے گا آپ، یہ میں حوالہ نکالوں ذرا معذرت کے ساتھ، ایک منٹ ذرا، یا میں ادھر لگا دیتا ہوں، میرے موبائل میں موجود ہے، میں حوالہ لگا دیتا ہوں، ایک منٹ، لگا دیں لگا دیں۔ جی جی میں لگا دیتا ہوں۔ طیب بھائی, do you love me, طیب بھائی؟ اور کرکی صاحب ہم ہوش رہے۔ طیب بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا طیب بھائی، بس I miss you طیب۔ لے جی، یہ ہے جناب جی ابھی ان خاموش کی ابھی کتاب ہے جی۔ جی، فتاوی قادریہ، فتاوی قادریہ، اس کو بولیں یہ کتاب اس کی ہے کہ نہیں دیوبندیوں کی، سے پوچھے ذرا اس سے، کرکی صاحب آپ اسے آن کرتے پوچھیں ہیں، یہ ذرا اس کس سے۔ کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت مجھے کچھ نہیں پتا، اس نے جو پہلا حوالہ لگایا تھا اس پہلے بات اس کے کو جواب دے۔ بولیں، اس کو بولیں یہ وڑ گیا دیوبندی، سارے وڑ دیوبندیوں گیا کی اس نے حضرت، لٹیا ڈبو دیا آج، حضرت اس میں کیا اس نے لکھا تھا وہ پوری میرے پاس اسکرین دیوبندیت شاٹ کی، ہے، اس نے میرے پاس وہ لٹیا ڈبو اسکرین دی شاٹ آ پوری گیا۔ دیوبندیت کی، وڑ اب گیا مفتی وڑ ڈنگ ڈانگ گیا۔ نے ایک پوری منٹ جو ایک منٹ بندیت کی کرکی صاحب لٹیا ایک ڈبو منٹ، دی۔ ایک منٹ ایک منٹ اوے اپنی اوپر نہیں، ایک کتابوں منٹ سے منکر ہو گیا جی، اوے کرکی اپنی صاحب کتابوں کا منکر ہو گیا جی، ابو اوے ابو حسن دیوبندی۔ بھائی ابو حسن بھائی ابو حسن جی بھائی جی وہ جی جو پہلے آپ نے عبارت رکھی تھی وہ جی ہاں رشید احمد ہاں گنگوئی، اشرف سیم، علی تھانوی جی یا جی قاسم سیم نوتوی عبارت صاحب آنے کی تھی؟ لگی ہے، سیم عبارت آنے لگی ہے، اصل نہیں کتاب سے بھائی نکالو، ان کی اصل اپنی کتاب گھر سے کی لاؤ، کتاب ہے، اصل وہ کتاب، اصل ان کتاب کی اصل اپنی کتاب، وہ گھر کی اصل کتاب کتاب سے ہے۔ لانے جی اصل کتاب اصل سے لاؤ۔ کتاب سے اور یہ ہاں بھائی اصل کتاب ہی ہے، یہ تم نے اصل کتاب سے دکھایا، تو نے اصل کتاب سے والا دکھایا، تو نے اصل کتاب سے والا دکھایا ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، یہ فتاوی قادریہ ہے، فتاوی قادریہ کے اندر علماء لدھیانہ جو ہیں، جنہوں نے رشید احمد گنگوہی صاحب جو ہیں ان کے پاس وہ گئے، اب یہ میں یہ پڑھ کے میرے سناتا ہوں آپ کو حضرت عبارت، یہ طیب لکھا صاحب، ہے، یہ میرے اس سوال کو تھا، خاموش کروائیں، اس کو یہ ہے اصل سوال۔ کرکی صاحب اگر وہ خاموش ہوئے، عبارت ایک منٹ کرکی صاحب اگر وہ عبارت نہ ہوئی تو بات ہی ختم ہے، بات وہی ہوگی، اگر وہ عبارت نہ ہوئی تو اچھا پھر تو جی بات ہی ختم ہے نا جی۔ سنیں ذرا سنیں، یہ دیکھیں یہ لکھا ہے، کون لکھ رہا ہے؟ محمد لدھیانوی، عبداللہ، اسماعیل، اب یہ کون ہے؟ یہ ہیں علماء لدھیانہ، علماء پنجاب، انڈیا، لدھیانہ۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ پھر اس تحریر کو ہم تینوں ساتھ لے کر جلسہ دستار بندی مدرسہ دیوبند تاریخ جمادی الاول 1301 ہجری لے کر پہنچے۔ دوسرے روز مولوی رشید احمد صاحب
मौलवी रशीद अहमद साहिब, हाँ जी, मौलवी रशीद अहमद साहिब के उनके पास जो है ना वो मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए, और मौलवी याकूब साहब भी तशरीफ़ लाए। फरमाते हैं कि भाई ये मैंने आपको जो है ना राकमल हरूफ जो ये हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, वो कहते हैं कि मैंने रशीद अहमद गंगोही साहब से कहा कि जनाब ये मिर्ज़ा कादियानी के दावा जाता है। तो रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं कि भाई इस मामले में ना मोहम्मद याकूब साहब जो है ना वो इसके बारे में जो है ना वो कलाम करेंगे। अब देखिए मौलवी याकूब साहब क्या कहने लगे हैं। मौलवी याकूब गंगोही साहब क्या कहने लगे हैं, कहते हैं कि अगर उसने मिर्ज़ा कादियानी ने ज़िल्लियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर दावा किया है और उसने इल्हामात का दावा किया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी अजब बात हो गई। मिर्ज़ा कादियानी ने ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत का दावा कर दिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आगे फिर क्या लिखते हैं, राकमल हरूफ क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मैंने फिर मुनाज़रा किया उनके साथ, मैंने कहा कि यही बात अगर ईसाई कहें, यहूदी कहें कि भैया आपके नबी जो थे उनको तो जो नबूवत मिली या उनको जो फैज़ मिला वो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वजह से मिला है, तो फिर क्या जवाब देंगे आप। तो वहाँ पे कहते हैं फिर वो खामोश हो गए। ठीक है जी, फिर अगला सफ़ा ये आने लगा है, अगला सफ़ा इनके सर पे थोड़ा आने लगा, थोड़ा बरेलवी थोड़ा। ये देखिए अबू हसन भाई, वैसे एक मिनट बात करूं, सुने जरा सुन लेना, एक मिनट सुन ले, मैं मुआवन हूं बीच में, तो एक मिनट सुन ले। हमारी बात ये हुई थी कि एक इबारत वो रखेंगे, एक इबारत आप रखेंगे। जब उन्होंने इबारत रखी तो भाई इसने कहा मेरी किताब नहीं, इसने कहा मेरी किताब नहीं। अब मैं जी मुस्तनद किताब है इनकी, ये मुस्तनद किताब है, ये वाली फतावा कादरिया, इसलिए मैं ये बात यहाँ से पढ़ रहा हूँ। और अभी एक हवाला और भी है मेरे पास, वो है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। इसके बाद मैं वो पेश करूंगा अपनी इस दलील के अंदर, इसी दलील के अंदर। अच्छा जी जी जी, वो कहते हैं कि जो है वो हमने जो है ना वो अपना जो थे ना रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं कि बरसरे आम तमाम वहाँ पे मौलवी हज़रात मौजूद थे, सारे मौजूद थे। हमने उनकी बारगाह में वो इबारत पेश की, फतवा पेश किया, इस्तफ्ता जो लेके गए थे ना वो पेश किया। तो कहा जनाब आपके तरफ वो फतवा भेजा था, आपने वो वापस कर दिया, उसको मरते साले मोमिन लिख के वापस भेज दिया आपने। तो रशीद अहमद गंगोही साहब क्या कहते हैं, कहते जिस कदर मुझे पता था ना मैंने लिख दिया, फारिग हो यहाँ से, छुट्टी करो चलो। उन्होंने कहा सर, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, वह अम्मा साइला फला तनहर, ये आयत पढ़ के उन्होंने कहा हुजूर इसके ऊपर कुछ लिख के दें, फतवा लिख के दें मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर। और रशीद अहमद गंगोही फतवा लिखा मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर। रशीद अहमद गंगोही कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, मौलवी याकूब साहब के पास जाओ। अच्छा जी, वो लोग बेचारे उन्होंने अपना सामान उठाया, अपना मुंह उठाया, अपने बिस्तरे उठाए देवबंद से, वहां से मदरसे से, वो मौलवी याकूब साहब के पास चले गए, कि मौलवी याकूब साहब के पास चले गए। वहां पे रशीद अहमद गंगोही के बड़े बेटे ने उलमाए लुधियाना के ऊपर हमला कर दिया, उलमाए लुधियाना के ऊपर हमला कर दिया। और देवबंदियों और मिर्ज़ा कादियानी के फ्रंट मैन, और तुम लोग देवबंदी मिर्ज़ा कादियानी के फ्रंट मैन हो, और निकला बाहर देवबंदियों, मिर्ज़ा कादियानी की सपोर्ट करते रहे हो, मिर्ज़ा कादियानी को साले मर्द लिखते रहे हो। जवाब दो देवबंदियों, ये लें, ये चौधरी तैयब साहब इनके घर से वाला लें, कौन इसका जवाब दे इसका। ठीक है, अभी मुफ्ती साहब की बारी, आप पहुंच रहे हैं। देखें जी काफी टाइम लिया अबू हसन भाई ने, आप कोई एतराज ना करे, ठीक है जी। अबू हसन भाई म्यूट कर दे आप। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। बात सुने हजरत वाला, बात क्या हुआ था तैयब भाई, मैं आपको समझाता हूँ। नंबर एक बात सुने, बात ये हुई थी कि भाई कादियानी को नंबर एक क्या कहा, कौमी मुसलमान कहा। तैयब भाई जरा गौर से सुन रहे आप बात मेरी, तैयब भाई? जी जी बात करें, मैं सुन रहा हूँ। सुने
बात ये हुई थी कि भाई कादियानी को क्या कहा, कौमी मुसलमान कहा, और क्या नहीं कहा, काफिर नहीं कहा, ठीक है, और फिर कहा मुनाफिक है। तो भाई मेरे ये सवाल था कि भाई क्या कादियानी आया काफिर है या कौमी मुसलमान है? माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, कादियानी को कौमी मुसलमान कहा मौलाना। क्या आज तक किसी ने सुना है कि मुनाफिक को कौमी मुसलमान कहा? किसी ने सुना ये कि मुनाफिक कौमी मुसलमान है मौलाना? ये सुना किसी ने? उसके बाद इस बंदे ने फरार इख्तियार किया और ये कहा कि मैंने जवाब दे दिया। वो वीडियो में अपलोड होगा, वीडियो में अपलोड होगा, वीडियो में अपलोड। अल्लाह भाई मौलाना, पहले क्या क्या किसी के यहाँ वहां से लगा दिया हवाला, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये पूछा असल किताब से दिखाओ, असल किताब से मौलाना गंगोही ने ये लिखा हो, ये लिखा हो, लाते क्या फतावा कादिरिया, फतावा कादिरिया किसकी है? देवबंदी के मौलाना। मौलाना कादिरी, वहाँ किस्सा कहानी लिखा हुआ है मौलाना, किस्सा कहानी। मैं आया, वो बेटा, हम खाया, हम पिए, हमने ये किया, कादियानी के बात सुनाई, सुनाते सुनाते उसने ये कहा, उसने ये कहा, तो हमें अच्छा लगा, हमें गुदगुदी हुई, हमें डिंगडिगी हुई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये होते मौलाना। और जब इस बंदे ने क्या कहा, हमारे क्या इसने असल किताब से दिखाए? अल्लाह की कसम, हवालों के बेताज बादशाह अल्लामा कुरकुरी, दलीलों के बेताज बादशाह कुरकुरी, अल्लामा कतरीना कैफ साहिबा, सुन लो, सुन लो, फील लो, हमारे दोबारा मुतालबा वही है, दोबारा मुतालबा वही है, असल किताब से लाओ, कहानी ना लाओ। क्या हुआ? मैं बेटा था, आला हजरत के मुरीद आया, कान लगाकर दीवार के पीछे से जब मौलाना गंगोही ने कहा है कि कादियानी काफिर है, आला के मुरीद ने जल्दी जल्दी ये लिखा, मैं झूठी निस्बत कर देता हूँ कि ये इसने मुसलमान कहा है, और उसके बाद मैं लिख दूंगा किस किताब में? फतवा कादिरिया में। ड्रंग ड्रंग ड्रंग। अबू हसन साहब गाड़ी ना चलाए हमारे सामने। हाँ, असल किताब से लाओ, दोबारा सवाल है मेरा। ड्रंग ड्रंग ड्रंग। चले मुफ्ती साहब अभी म्यूट करें। सुने, ना 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 ना, अबू हसन भाई ज्यादती ना करें, ज्यादती ना करें। हाँ, दोबारा दोबारा सुनो, असल किताब से लाओ, दिखाओ, मौलाना गंगोही रहिमहुल्लाह ताला, जन्नतों के सरदारों के सरदार, उलमाए देवबंद ने ये कहीं लिखा हो। मौलाना झूठी बात है, इसने ये कहा, उसने ये कहा, हम चाय पी रहे थे, मीठा हलवा हलवा खामोश। नहीं, तैयब साहब ज्यादती ना करें, मौका दें जरा, तैयब साहब ज्यादती ना करें, तैयब साहब ज्यादती ना करें। हाँ हाँ मौलाना, हाँ देखो, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे पास असल तकफीरी फतवा मौजूद है मौलाना, असल फतवा मौजूद है। बात ये है मौलाना, जो गेम खेल रहे हो ना, हम यहाँ बैठे थे, हलवा मीठा मीठा मदनी हलवा है। हलवा हलवा मीठा मीठा मदनी हलवा आए, मीठा मीठा हलवा लाकर झूठे लोगों के सामने ये कहना कि उसने ऐसा कहा, इसने ये कहा। मौलाना लोगों को मदनी हलवा ना खिलाओ, दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हलवा मिलते रहते हैं, हलवा ना खिलाओ, ग्रीन पगड़ी हमें ना पहनाओ, लोगों को उम्मत को जाहिल ना बनाओ, दजल ना करो। असल इबारत ये लाओ, मौलाना गंगोही ने अपनी ये किताब में ये लिखा है। यार जरा मौका दें अपने आचौधरी तैयब भाई। खामोश, हलवा हलवा भाई, हलवा हलवा खामोश, तैयब भाई
ओ मीठा ये ओ हलवा खामोश इसको तो बेचारे को हलवा ना खामोश देवबंदियों को और चाहिए तुझे कि नहीं मिस्टर पता बीन कि मूवी मैंने बनाए इसके किसके साथ ऊपर। पंगा लग चौधरी गया तैयब भाई मौका दे तेरे जरा। बरेलवी के बाप के साथ पंगा लग गया चौधरी तैयब भाई, चौधरी तैयब ओ भाई, यार गलत बात ना करे कुर्की साहब, आप गलत हाँ बात ये कर तो रहे हैं, ऐसा ना मेरे करें। बारे में ना बोलने दे मेरे बारे में ना बोलने कुर्की दे साहब, जब आपका मुकदमा आ गया ना कि असल किताब से हाँ। लेके बार बार एक बात करेंगे तो क्या थैंक यू फायदा। तो दोबारा सुने बड़ा तो कर दोबारा दिया सुने चौधरी तैयब भाई। असल किताब से लाओ के मौलाना गंगोही ने ये लिखा हो हाँ जी चले है। चले कर दिए इसे हमने जो है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा, ये इनकी अपनी वेबसाइट है, ये इनकी जो है ना देवबंदियों की, ये इनकी वेबसाइट है। ये देखें अहनाफ मीडिया, ये देखें ये इनकी अपनी वेबसाइट है इनकी देवबंदियों की। उसके अंदर इन्होंने अपने जो मशाइख हैं ना उनके नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए शेखुल इस्लाम शबीर अहमद उस्मानी, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। शहाब अशहाब शेखुल इस्लाम शबीर अहमद उस्मानी, ठीक है जी। मौलाना अबुल हसन अली नदवी, ईमान व कुफर मुफ्ती मोहम्मद शफी, अलकौल मोहकम मौलाना अदरीस कांदलवी। ये देखें आयमा तलबीस मौलाना अबुल कासिम रफ़ीक दलावरी। ये देखें ये मुफ्ती डिंग डांग, ये देवबंदियों की लुटिया डुबोने है। और ये मुफ्ती नहीं है ये, और ये देवबंदियों को दारा इस्लाम से खारिज करने आया है, देवबंदियत से खारिज करने आया है। ये लोगों का देवबंदियत से निकालने आया है। ये देखो जरा, अपना कुफर छुपाने के लिए अपने उलमा का इनकार कर रहा है। ये देखो ये कितना बड़ा दज्जाल है ये देखे जरा चौधरी तैयब साहब, इसमें गौर करना आपने। ये अपनी मुस्तनद किताबों का इनकार कर रहा है अपना कुफर छुपाने के लिए, अपना कुफर छुपाने के लिए मुस्तनद किताबों का इनकार कर रहा है ये। अब ये देखे जरा, ये देखें ये इनका अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये देखे जरा ये कौन लिख रहा है, ये लिख रहे हैं तकी उस्मानी साहब। ये देखे जरा तकी उस्मानी साहब लिखते हैं, कहते हैं कादियानियत के मसले में उनका नरम गोशा पूरी उम्मत के खिलाफ था। बिलाशुबा ये उनकी संगीन तरीन गलती थी जिस पर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन वो पूरी उम्मत की मुखालफत के बावजूद अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहे। ठीक है जी। वो बंदा अब्दुल माजिद दरियाबादी इनका आलम दीन था। और ये कौन लिख रहा है, ये लिख रहे हैं जनाब तकी उस्मानी साहब, नकूशे रफ्तगां। ये देखें ज़रा, इन लोगों ने मिर्ज़ा कादियानी को काफिर नहीं माना, इन्होंने उसको मर्द साले मोमिन माना है। उसके पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं ये लोग उसको मर्द साले मोमिन समझते रहे हैं। ये देखें अपनी किताबों का। अब ये देखें ये मुफ्ती जो है वो एबिया रहमान, मुफ्ती एबिया रहमान ने अभी चंद दिन पहले उसने वीडियो बना के अपलोड किया और उसने कहा है ये फतावा जो कादरिया जो किताब है ये हमारी किताब है। ये देखें मैं अभी निकालता हूँ मैं, ये देखें ये देवबंदी जो हैं ये कितने बड़े दज्जाल है यार, ये कितने बड़े यार ये कज़्ज़ाब है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इन जैसे दज्जाल मैंने नहीं देखे। ये देखें ये मैं आपको अभी निकाल के देता हूँ। इसने हुज़ैफ़ा उसामा ने और इसने मुफ्ती एबिया रहमान ने इन्होंने वीडियो बनाई मुफ्ती मुबशर शाह साहब के खिलाफ। उसके अंदर इन्होंने वो जो किताब है फतावा कादरिया, उस किताब को अपनी किताब बताया है। और ये यहाँ पे बैठ के कह रहा है नहीं वो तो हमारी किताब ही नहीं। ये आया है लोगों को देवबंदी से निकालने, और देवबंदियों गैरत करो और इसको निकाल के बाहर मारो देवबंदियों किसे। ये जाहिल किसको मुफ्ती कहते हो तुम लोग, इस जाहिल को जो देवबंदियों की मुस्तनद किताबों का इनकार कर रहा है। ठहरे ज़रा, ये मुझे वो जिस आईडी से इसने मुझे टैग किया था ना वो वीडियो, वो मैं ज़रा वो आईडी निकाल लूँ ज़रा मैं। कितने बड़े यार तुम लोग दज्जाल हो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। शर्म तुम लोगों के अंदर, गैरत नहीं तुम लोगों के अंदर है। अपनी मुस्तनद किताबों का इनकार कर रहे हो। क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के रोज़ अल्लाह की बारगाह में जाके, क्या मुंह दिखाओगे। मैं ज़रा वो अपना चौधरी तैयब भाई, मैं ज़रा वो वीडियो निकाल लूँ तो आप तब तक जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे। अगर आपने कोई गुफ्तगू करनी है आप करें,
تب تک ابھی اس کو نہیں بولنے دینا, آپ گفتگو کریں, میں وہ حوالہ نکال لوں ذرا. چلیں جی آپ لے حوالہ, لیکن جب تک, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ مانیں گے نہیں ہماری کو مسلم کتاب سے, تو تب تک تو نہیں طیب صاحب ایسا نہیں, میں نے طیب تو صاحب آپ کو دکھا دیا, میں نے نہیں تو طیب دکھا صاحب دیا ایسا جو نہیں, بھائی. طیب صاحب ایسا نہیں, طیب بھائی ایسا نہیں, طیب بھائی بات کیا ہوا تھا کیا سنیں حضرت, آپ بات کریں کس کے ساتھ, اس کے ساتھ نہیں, ہوا میں بات کریں. لو مولانا عقل کے الو, سن لو بات یہ ہے حضرت والا مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہو, آلو لو ویڈیو سناؤ لیکن حوالہ نہ دو. بھائی بات یہ ہے طیب صاحب, کیا یہ میرا مطالبہ تھا طیب بھائی, آپ انصاف کریں طیب بھائی, میرا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی آپ نے یہ دکھانا ہو, مولانا گنگوہی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قادیانی مسلمان ہے یا قادیانی قومی مسلمان ہے, یہ دکھانا ہے. کہانی شریف نہ سناؤ, کہانی شریف ہمیں نہ سننا ہے مولانا. کہانی تو کیا ہے مولانا, مولانا اچھی باتوں کو مروڑ مروڑ کر آپ لوگوں کے سامنے لاؤ, ہم مان لیں. نہ مولانا, پہلا حوالہ لگاتے ہیں مولانا گنگوہی کے, پھر لگاتے ہیں مولانا عبد المجید دریابادی کے بارے میں مفتی تقی نے ایسے کہا. مولانا علماء دیوبند جنتوں کے سرداروں کے سردار ہیں مولانا, سرداروں کے سرداروں کے سردار ہیں. شرم کرو بے حیاؤ حلواؤ, او حلوائی بھائیو, او ہماری میٹھی میٹھی مدنی حلواؤ, اللہ کے واسطے. یہ میری حوالہ آ گیا, سننے ذرا, یہ دیکھیں ذرا. نہیں ابھی ایک منٹ, ابو حسن بھائی, ابو حسن بھائی ابھی ایک منٹ, نہیں آپ چلے گئے تھے نا, 2 منٹ. او میٹھی میٹھی مدنی, او میٹھی میٹھی حلوا. ابو حسن بھائی صرف 2 منٹ, کیونکہ آپ چلے گئے تھے نا, اس لیے یہ مسئلہ بنا, آپ چلے گئے آپ نے کہا بات کرنے کے لیے. اس نے 3 منٹ لیے تھے, 5 منٹ لیے تھے اس نے حوالہ لگانے. نہ مجھے ذرا کوئی حوالہ ایک لگانے سیکنڈ نہیں, پھر لے مولانا گنگوہی. طیب بھائی مفتی صاحب نہ ایسے نہ کریں. ہاں طیب بھائی بات سنیں, طیب بھائی مجھے اس نے حوالہ پہلے لگانے کس دیں, کا آپ کی حوالہ مہربانی. لگایا تھا, مولانا گنگوہی کا حوالہ لگایا آپ کی تھا. مہربانی, اس چودھری کو طیب بھائی بولا مجھے حوالہ مولانا لگانے دیں. گنگوہی کی کتاب سے دکھانے کے لیے یہ حوالہ, کہانی کی کتاب سے نہ چودھری طیب دکھاؤ بھائی, نا. ہاں مفتی صاحب ابھی ایک خاموش ہو جائے. یہ دیکھیں جی, پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا, یہ ان لوگوں نے یہ ویڈیو شیئر بھی کی ہے. یہ دیکھیں ذرا, یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ شاہ عبد العزیز نے شیئر کی ہے اور یہ مفتی بی آر رحمان نے شیئر کیا ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ ویڈیو انہوں نے بنائی ہے مفتی صاحب کے خلاف, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر یہ میسیجز بھی آپ دیکھ لیں, یہ بی آر رحمان کا پہلا میسیج ہے, یہ دیکھیں. طیب بھائی یہ کیا میرا جواب ہے, یار ایک منٹ, طیب بھائی کیا میرا جواب ہے, اس کا مائک بند کریں, اس کا طیب مائک بھائی یہ بند میرا کریں, جواب ہے, طیب بھائی یہ میرا جواب ہے, طیب بھائی یہ میرا جواب نہیں ہے, حوالہ پوچھا ہے, طیب بھائی اس کا مائک بند کریں, اس کا. مفتی صاحب اسے بات مکمل کر لیں دے, پھر بات کرتے ہیں. 1 منٹ رک جائے بس. یہ دیکھیں ذرا, یہ اب کون بول رہا ہے, یہ اسامہ حذیفہ, یہ دیوبندی ہے, یہ ویڈیو بنا رہا ہے. جب 11 سال گزر گئے اس وقت حضرات اس کے اوپر پیدا خود ہو چکتے ہیں, زیادہ ہم بات نہیں کرتے, ہماری جو ویڈیو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. بہرحال علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کے اوپر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ جاری فرمایا, اور ہم نے 1301 ہجری میں جاری فرمایا, جبکہ مولانا قصوری کی کتاب جو ہے وہ 1312 ہجری کے اندر شائع ہوئی ہے. آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, آواز آ رہی ہے کہ کم آ رہی ہے آواز, بتائیے گا ذرا یار. چودھری طیب بھائی بتائیے گا, آواز صحیح ہے کہ نہیں. نہیں آواز نہیں آ رہی. 1 منٹ, طیب بھائی یہ میرا ایک منٹ رک جائیں, 1 منٹ. طیب بھائی, ابو حسن بھائی, طیب بھائی ذرا سمجھاؤ. کیا یہ ان کا مطالبہ تھا, ان کا مطالبہ بار بار یہ ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جن کے پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں نا, ان کی کتاب جو اپنی ان کی مستند کتاب ہے اس سے حوالہ دے, باقی آپ جتنے بھی دیں گے وہ نہیں مانیں گے, وہ بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں. چودھری طیب بھائی ذرا صبر کر جائیں نا, صبر کر جائیں ذرا, ان کا مائک بند کریں ذرا. ہاں جی, یہ سنیں ذرا. اس کی تفسیر اگر آپ نے دیکھا کہ علماء اہل سنت والجماعت نے 1301 ہجری کے اندر مرزا قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ جاری فرما دیا تھا, اور باقاعدہ اس کی اشاعت کی اور لوگوں تک وہ فتویٰ پہنچایا. کچھ لوگوں کی طرح فتویٰ لکھ کر گھر نہیں رکھ لیا کہ جی یہ انڈے دے گا بیٹھ کے, فتویٰ لکھ کر باقاعدہ شائع کیا اور عوام کو اس کے کفر سے بچایا. جبکہ کچھ لوگ تو صرف کتاب لکھ کر دعویٰ کرتے
یہ دیکھیں ذرا، یہ وہی کتاب دکھا رہا ہے، یہ دیکھیں ذرا فتاوی قادریہ. طیب بھائی میرے یہ ذرا کیا پڑھی- مطالبہ ہے یار ایک طیب منٹ بھائی؟ یار ایک منٹ. لوگوں کی طرح فتوا لکھ کر گھر نہیں رکھ. معذرت یہ دیکھیں ذرا، یہ میں پھر ریورس کرتا ہوں. یہ کہہ رہا تھا نا یہ ہماری کتاب نہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ فتاوی قادریہ بھی اوپر لکھا ہوا آئے گا، دیکھ لیجئے گا. سب سے پہلے کفر کا فتوا جاری فرمایا. کہتا ہے سب سے پہلے ہم نے کفر کا فتویٰ جاری کیا. اور کہتا ہے مولانا قصوری نے سب سے پہلے کفر کا فتوا دیا. یہ اس کا سفید جھوٹ ہے. سفید جھوٹ ہے. یہ کہتا ہے فتوا قادریہ کے صفحات یہ دیکھیں فتاوی قادریہ، یہ دیکھیں، یہ اس نے خود دکھائی ہے فتاوی قادریہ. حذیفہ اسامہ حذیفہ نامی دیوبندی اور مفتی اے بی رحمان کا ساتھی. کی اور لوگوں تک وہ یہ دیکھیں، پہنچایا. یہ دیکھیں، وہ کریڈٹ لے رہا ہے اس کتاب کا، وہ اس کتاب کا کریڈٹ لے رہا ہے. کون ہے؟ دیوبندی. وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے مرزا قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا، اور یہ یہاں پہ مفتی ڈنگ ڈانگ کذاب دجال کہہ رہا ہے یہ کتاب ہماری نہیں. مجھے بتائیں یہ اب میرا چودھری مطالبہ ہے صاحب، طیب بھائی، چودھری طیب بھائی یہ طیب میرا صاحب، مطالبہ ہے. چودھری طیب طیب بھائی یہ صاحب، میرا مطالبہ ہے. چودھری طیب صاحب اس کی بات نہیں ہے سننی، اور جو عوام ہے نیچے بیٹھی ہے نا، نیچے عوام بیٹھی ہے، نیچے عوام بیٹھی خود فیصلہ او کرتی یار ہے. یار ایسے نہ کرے خدا کے لیے. یار ابو حسن بھائی ایک منٹ رک جائے، آپ بھی رک جائیں، صبر کریں. خدا کے لیے جو بات ہو رہی ہے نا اس بات پہ ہیں ابو حسن بھائی. وہ بار بار آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی جو کتاب وہ نہیں مان رہے. اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کہہ رہے میں فتاوی قادریہ بھی نہیں مانتا، اور رشید احمد گنگوئی جو ان کی کتابیں ہیں وہ دکھائیں. چودھری طیب صاحب، چودھری طیب صاحب، میرا کام تھا اس کے گھر سے میں نے دکھا دیا کہ رئیس قادیان بھی اس کی کتاب ہے، فتاوی قادریہ بھی اس کی کتاب ہے. اب اس کو بولو کہ اگر یہ حلالی ہے، یہ میں گالی نہیں دے رہا، گالی نہیں دے رہا میں، اگر یہ حلالی ہے یہ ثابت کرے کہ رئیس قادیان، نہیں اور نہ خدا کے لیے نہ گالیاں دے. کہیں کہ یہ ابو حسن ثابت بھائی کرے، آپ بھی دلیل لے اچھی کے آئے، یہ دلیل لے کے آئے کہ رئیس قادیان اور فتاوی قادریہ اس کی کتاب نہیں ہے. میں اس کو قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں اس کو. اگر مفتی ڈنگ ڈانگ، اگر آپ حلالی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، آپ جائیں حوالہ لے کے آئیں، ثابت کریں رئیس قادیان حسن بھائی ایسی اور باتیں نہ فتاوی کریں. قادریہ آپ کے گھر کی کتاب نہیں ہے. میں آپ کو قیامت تک ٹائم دیتا ہوں، آپ کو جائیں. ابو حسن بھائی کوشش کریں اچھے الفاظ یوز کریں. دیکھیں میں نے کچھ کہا؟ حضرت طیب صاحب خود انصاف کریں. جی میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. یہ آ گیا نا اپنے اوقات پر، جیسے اعلی حضرت اللہ کو گالیاں دیتے تھے. اب میں کچھ کہوں؟ حضرت آپ نے مجھے میوٹ نہ کرنا. دیکھو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے درگزر نہ کرنا، میں درگزر کر رہا ہوں. میں معاف کر دیا. علماء دیوبند معاف کرنے والے لوگوں میں سے ہے الحمدللہ. مولانا اوکے مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ باندھ رہے ہو، مولانا لاؤ ان کی کتابوں سے تا قیامت تجھے ٹائم ہے، او تا قیامت تجھے ٹائم ہے ابو حسن، او میرے حسن. لا بیٹا مولانا گنگوہی کی کتاب سے لا کر دکھا دے، قیامت تک تجھے ٹائم ہے. حضرت میں تمہاری طرح الفاظ غلیظہ استعمال نہیں کرتا ہوں ایسے اچھی بروڈوں پر، ماں سوائے تم جیسے بریلوی اور ہاں چلو بس چلے. تو حضرت طیب صاحب کیا یہ میرے مطالبہ تھا؟ میں مر جاؤں؟ نہیں میں نہیں مروں گا. کیوں مروں؟ میں زندہ ہوں مولانا. حضرت دوبارہ سنیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے بریلوی گٹر کی نالی لاؤ، مولانا گنگوہی کی مستند کتابوں سے حوالہ لاؤ. او بریلوی اگر تو ہے سچی میں گٹر کی نالی، لا کتابوں سے حوالہ. مفتی صاحب نہ کر رہے ہیں ایسے. میں نہیں کہتا ہوں حضرت، اس نے مجھے حلالی کہا تو میں اس کو گٹر کی نالی کہا، میں اس کو بھی نہیں کہا. ہاں تو دیکھو لاؤ حضرت والا. سنیں دوبارہ سنیں میرا کیا مطالبہ ہے. پہلے حوالہ لگاتے ہیں مولانا گنگوہی نے یہ کہا، مولانا گنگوہی نے کیا کہا، وہ میرے پاس پوری کتاب موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے، مفاوضات رشیدیہ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. سوال کیا تھا؟ آج تک امت کو جواب دینے پر قاصر ہے طیب بھائی. سوال یہ تھا
کہ قادیانی قومی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ طیب صاحب پورا مقدمہ یہ ہے، طیب صاحب پورا مقدمہ یہ ہے، پورے کے پورے مقدمہ۔ اب میں کیا بولوں امت کو؟ میں کہتا ہوں یہ بریلوی لوگ جو ہے نا مجھ سے ڈیبیٹ نہ کرے، بلکہ میرے ساتھ یہ کیا کرے، گانا کا ڈیبیٹ کرے، گانا آئے بالی ووڈ ہالی ووڈ کی باتیں کرے۔ یہ اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے؟ حضرت والا جھوٹے جھوٹے کام نہ کرے، ہمت ہے، ہمت ہے۔ او نالیوں، گٹر کی نالیوں، بریلوی گٹر کی نالی لاؤ حوالہ۔ مولانا گنگوہی نے کیا کہا ہے، لاؤ نا، لاؤ۔ ایک مطالبہ تو تم سے کر رہے ہم، تا قیامت یہ بتاؤ کیا کسی منافق کو قومی مسلمان تو آج تک امت میں سے کسی نے کہا ہے؟ کہا ہے؟ یا رب، طیب صاحب کیوں مجھے بلاتے ہیں ایسے مناظرہ کے لیے یار؟ طیب چلے صاحب مفتی صاحب میں نے ابھی کیا- صبر کر لیں۔ نہیں ایک منٹ، طیب صاحب میں نے آپ سے کیا کہ میرا آپ سے کیا دشمنی یار؟ آپ تو ہمیشہ پیار ہے مجھے نا آئی آپ لو سے یو اس لیے۔ کہتے ہیں، آپ مجھے آئی لو یو کہتے ہیں، آج آئی لو یو کا یہ سلا دیا مجھے آپ نے کہ گٹر کی نالیوں کے ساتھ مجھے بٹا کر جو ہے نا نہیں مفتی صاحب یہ غلط بات نہ کرے، خدا کے لیے میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، میں سوری کہتا ہوں۔ ویسے آصف بھائی اچھا بندہ ہے یار، آصف بھائی سے ہمارے چلتے رہے۔ آصف بھائی جی چلے جواب ابھی دیں۔ میوٹ رہے ہاں سنیں اب دوبارہ آ جاتے ہیں کہ بھائی آیا قادیانی قومی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور کیا آج تک امت میں کسی نے منافق کو قومی مسلمان کہا ہے؟ استغفر اللہ۔ قرآن کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے مفتی ان المنافقین، مفتی صاحب ابھی صبر کر لینا، پھر ابھی ان کو بات کریں۔ جی ابو حسن صاحب۔ جی دیکھیں چودھری طیب صاحب نیچے سارے دوست بیٹھے ہیں، احباب بیٹھے ہیں، سب نے سن لیا کہ آج اس بندے نے دیوبندیت کے منہ پہ کالک مل دی۔ اس بندے نے آپ دیکھیں کہ اپنی مستند کتابیں، جن کتابوں کے یہ ڈنڈورا پیٹتے آ رہے ہیں 150 سال سے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ دیکھو جی سب سے پہلے مرزا قادیانی پہ فتویٰ ہم نے دیا تھا، یہ ڈنڈورا پیٹتے آئے ہیں آج تک فتاویٰ قادریہ کا۔ آج اس بندے نے وہ دیوبندیت کی لٹیا اس نے ڈبو دی، اس نے کشتی ڈبو دی، اس نے بیچ مجدہار کے اندر۔ یہ حلوے کی بات کر رہا تھا نا، یہ دیکھیں ذرا، اب یہ حوالے ذرا پڑھے ذرا، یہ حقائق اولیاء ارواح ثلاثہ کے اندر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا، ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا۔ یہ حوالہ لے لیں، حقائق نمبر 8 صفحہ نمبر 19۔ ابو حسن بھائی اسی ٹاپک پہ رہیں یار، چھوڑ دیں، نہیں وہ تو بہت اس نے ساری پڑھے ہیں باتیں ہیں۔ حوالے، اس نے حوالے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ اس نے حوالے پڑھے ہیں نا آپ کے سامنے، آپ سنیں ذرا، اس نے حلوے کا نام لیا۔ یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے دانت گر گئے سارے، تو لوگوں نے کہا حضرت دانت کیوں نہیں لگواتے؟ کہتا نہیں دانت لگوا لوں گا پھر حلوہ کھانے کا مزہ نہیں آئے گا، حلوہ کھانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حلوہ خور تو یہ دیوبندی خود ہے، یہ حلوہ خور تو یہ خود ہیں، یہ دوسروں کے اوپر حلوہ خوری کا الزام لگاتے ہوئے۔ اور شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور غیرت نہیں آتی تمہیں؟ تم گانا گایا کرو، تمہیں مفتی کس نے بنایا؟ اور تم دیوبندیوں کے لیے جا کے گانے گایا کرو، ہندوؤں کو ادھر تم کہتے ہو کہ شنکر بھگوان جو ہے وہ نبی تھا، اس کو نبی مان کے بیٹھے ہوئے ہو اور اس کا دن مناتے ہو۔ اور مشرکو، ہندوؤں کے بھگوانوں کے دن مناتے ہو مشرکو، اور مشرکو دنیا کو مشرک کہتے ہو، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ وہاں پہ شنکر بھگوان کا دن مناتے ہو کہ یہ ہمارا نبی تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، لعنت بھیجتے ہم ایسے لوگوں کے اوپر جو بھگوانوں کے، ہندوؤں کے بھگوانوں کے دن مناتے ہوں۔ ابو حسن بھائی خدا کے لیے ٹاپک پہ بھی آ جائیں نا، کتاب پہ بھی آ جائیں یار، یہ تو باتیں پھر چلتی رہیں گی ایک دوسرے کی طرف۔ صاحب دیکھیں میری بات سنیں، مناظرہ تو ختم ہو گیا جب اس بندے نے اپنے دیوبندیوں کے منہ پہ دونوں ہاتھوں سے کالک مل دی، اس نے علماء لدھیانہ کے منہ پہ کالک مل دی، دلاوری صاحب کے منہ پہ کالک مل دی، تقی عثمانی صاحب کے منہ پہ کالک مل دی۔ جب اس نے اپنی کتابوں سے انکار کر دیا، اپنے علماء سے انکار کر دیا، اب کیا کریں ایسے بندے کا؟ بتائیں مجھے،
जिसके ना ठीक है, बाप बात का फिर पता हो, खत्म जिसकी होगी ना ना। माँ का पता हो, उससे कोई बात कर सकता है? बताएं मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे अल्फाज ना नहीं यूज करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, हजरत, ऐसे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं आज नहीं बरेली नहीं। का पास फिट किया, बरेली का पास नहीं ये ना, अभी तो बरेली का बाकी है, नहीं नहीं, अभी तो एक मिनट बाकी एक है। मिनट ये एक बरेली मिनट का एक शेर। मिनट एक मिनट देखो ना, अभी तो मैं बाकी है। भी सिर्फ सुन ले। अबू हसन भाई, जो उन्होंने इबारत पेश की थी, उनका आपने उसका आपने जवाब दिया। जो आपने इबारत पेश की थी, उन्होंने कहा असल किताब से दिखाएं, बाकी किताबों से वो नहीं मान रहे। जज़ाकल्लाह। अभी मेरे ख्याल में इसी तरह से ना हमारा जी। आप डिबेट करवा दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह नहीं आपको नहीं जज़ाए नहीं नहीं खैर। नहीं, हजरत हजरत अभी एक मिनट, तैयब अभी साहब एक सुन मिनट, ले। एक मिनट, अभी तैयब जी। साहब मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले हजरत। मैं इनकी पहली आपको टर्न थी, मेरी आखिरी टर्न थी। ना अपना ना चौधरी ना 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 ना, ऐसे नहीं होते ना। एक मिनट अबू हसन भाई, अबू हसन भाई, एक मिनट अबू हसन हाँ, भाई, सुने, अभी रुके सुने, ना, अभी सुने, रुके। सुने, जी सुने, सुने ना, अभी तो पिक्चर शुरू है मौलाना, अभी तो मैं बोलूंगा, इंटरवल। चौधरी तैयब ना भाई, ना, मैं बोलूंगा। तुम तो जी बोलते आप रहे ना। बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं देखो बोलेंगे। मुनाजरा आपने ये खत्म है यहाँ पे। ना ना मुनाजरा ना खत्म ना है। ना नहीं ये देखे ना, पता है क्या अबू हसन भाई, दो एक भारत पे बात थी ना, अभी एक भारत उनकी होगी, एक आपकी होगी अभी। नहीं नहीं आपकी सुने, बारी है ना, सुने, अभी हजरत, आपकी। नहीं नहीं जी। हजरत, हाँ सुने सुने, बात ये है मौलाना, अभी तो इंटरवल हुआ ना, बॉलीवुड में होते रहते हैं। सुने आपने नहीं, खामोश बैठे ना, खामोश बैठे वरना सुने ना हजरत, बात ये है मौलाना, देखे आपने दजल से काम ली है मौलाना, नो डाउट, उम्मत ने देख ली, उम्मत ने कभी गंगोह भागते हैं, कभी तो दरियाबाद भागते हैं मौलाना। बात ये है हजरत वाला, अभी पिक्चर क्या है हजरत तैयब साहब, बाकी है मौलाना, पिक्चर तभी शुरू है। हम जहां खड़े होते, लाइन तो वहीं से शुरू होते ना बात। हाँ मौलाना आप सुन ले, बात ये है अल्लाह ताला के फजल करम से हम आपको हवाले ऐसे किताब से दिखा सकते हैं जो मुखालिफिन की किताब है, उसमें ये लिखा है, कहते हैं कि रशीद गंगोही, कौन कहता है? दज्जाल, कज़्ज़ाब, खिंजीर हाज़िहिल उम्मा। मिर्जा कादियानी कहते हैं मौलाना रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह रहमतन वासिया, जन्नतों के सरदारों के सरदार, फरमाते हैं कि इस आजिज को क्या समझते थे? काफिर समझते थे। वो मैं दिखाने पर इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह वो मैं आपको दिखा दूंगा। बात ये है मौलाना, आपने क्या कहा, हम उलमाए देवबंद क्या है? असल हलवाई हम लोग है ना, तो चुराया क्यों हमारा हलवा? क्यों चुराया हमारा हलवा? लाओ हमारे हलवा वापस दे दो हमें। ओ चोर हलवाई हो ओ चोर, हमारे हलवा चोरी करने वालों, हमारे हलवा चोरी क्यों किए? नहीं हजरत देखो ट्रोलिंग तो होनी चाहिए ना। इसने क्या कहा, असल हलवाई सुनो, इसने क्या कहा, असल हलवा वाले तो हम है ना, तो चुराया क्यों हमारे हलवा? हमारे हलवा हमें वापस दे दो हमारे हलवा। ओ खामोश, तुझे मैं क्या कहूँ, जबान कर दूंगा। एक मिनट अबू हसन भाई एक मिनट देखे ना मुफ्ती साहब, यार जो बात है ना उस बात पे खुदा के लिए ये तो बातें चलती रहेंगी। हाँ ठीक है, सही है, चले वापस आते हैं। हाँ टॉपिक ये है, ना यार ना करे यार, सारे भाई यार, को बोल मारो, लो मौलाना देख, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात रिकॉर्ड हो जानी चाहिए कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुतनब्बी साहब कहते हैं वल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, असल फजीलत तो वो है जो तुम्हारी दुश्मन तुम्हारी जो है ना तारीफ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जोक मारा यार, अच्छा जोक मारा। अच्छा सुनो हजरत वाला, अच्छा चले जी, मेन टॉपिक पे आए, अभी कोई और बात ना करे, मेन टॉपिक पे जी। पहले कभी दरिया में भागते हैं तो मौलाना, कभी गंगोह शरीफ जाते हैं मौलाना, जो जन्नत के एक टुकड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में, गंगोह शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी खामोश, म्यूट लगा दे तू बेटा, तुम म्यूट लगा। हाँ सुन ले बेटा, बात ये है मौलाना, गंगोह शरीफ जाते हो तो कभी दरिया शरीफ जाते हो मौलाना। असल शराफत ये है टॉपिक पर बात करो, आया कादियानी कौमी मुसलमान है कि काफिर?
दूसरी बात, मौलाना ये दिखाओ, मौलाना गंगोही रहिमहुल्लाह ताला ने अपनी किसी किताब में ये लिखा हो कि कादियानी कौमी मुसलमान है। डिंग 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 डिंग। आपने क्या कहा? मैं बॉलीवुड के गाना गाऊं ना? सुन लो मौलाना, रिकॉर्ड कर लो। अल्लामा कतरीना कैफ साहिबा भी जो है ना बॉलीवुड पेश कर रहे हैं आप लोगों को। और नहीं, मुफ्ती साहब मुनाजरा करें, ये आपसे अवले ना मारे, खुदा के लिए। सुन लो सुन लो सुन लो, ये बरेलवी का मुतालबा था। रिकॉर्ड शुरू करो, मैं गाना गाता हूँ। झलक दिखला जा, उड़ गया बरेलवियत, आजा आजा आजा, बरेलवियत उड़ गया, आजा आजा, झलक दिखला जा, बरेलवियत को कुरकुरी ने उड़ दिया मुफ्ती साहब को खुदा आजा। दा खौफ करो। अच्छा चले, अभी खामोश रहे। भाई यार ये क्या बात बदला ये है? है, बात दोबारा ये है मौलाना, टॉपिक पर बात करते हैं। बात ये है कि भाई कादियानी को कौमी मुसलमान मौलाना गंगोही ने कहा हो, हमारी मौलाना गंगोही की किताब से दिखा दो, वरना ये तुम्हारी शिकस्त शुमार होगी। वरना आज मैं दोबारा कहता हूँ, बरेलियत को झलक दिखला जाने गुचा दिया। जी मौलाना जी, बात करें हजरत, मेरा टाइम हो गया जी। अच्छा जी चौधरी तैयब साहब, ये इस तरह की चुटकुले सुनवाने के लिए हमें इनवाइट किया आपने। ये तो वो बेचारों ने बांड इनवाइट भेज दिया देवबंदियों ने। और बेचारा भांड भेज दिया है यार, कोई मुनाजर भेजो, ये भांड को भेज दिया तुम लोगों ने देवबंदियत को जलील करवाने के लिए। और देवबंदियत का जुतियां पड़वाने के लिए एक भांड को भेज दिया है। यही रह गया था तुम लोगों के पास, कूड़ कबाड़ यही रह गया था तुम्हारे पास यार। इससे भी कोई है, अगर कोई हल्का बंदा हो रहा है तो उसे भी भेजो है। और देवबंदियों की अपनी मुस्तनद किताबों को उसने कूड़ेदान में फेंक दिया, कूड़ेदान में। जैसे वो मिर्जा कादियानी कहता था ना कि मेरी वहियों के मुआरज जो हदीस होगी मैं उसको कूड़े की टोकरी में फेंक दूंगा। आज मुफ्ती डिंग डोंग ने अपने जय्यद उलमा को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। उसने सिर्फ एक काफर को बचाने के लिए, एक काफर को बचाने के लिए अपने उलमा को, जय्यद उलमा को, जिन्होंने मिर्जा कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, जिन्होंने मिर्जा कादियानी को काफर कहा, उलमाए लुधियाना, जिन्होंने, उन मोमिनों ने, उन मर्द मुजाहिदों ने, जिन्होंने मिर्जा कादियानी के खिलाफ मैदान में निकल के उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया, उनको आज इसने रद्द कर दिया। और मिर्जा कादियानी को मर्द साले कहने वाले को इस बंदे ने सीने से लगा लिया। ये देवबंदियत और कादियानियत में मुमासलत है, ये देवबंदियत में और कादियानियत में मुमासलत। वो मोमिनीन जिन्होंने मिर्जा कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, जिन्होंने काविशें की, जिन्होंने मैदान में खड़े होके, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर खड़े होके, जिन्होंने मिर्जा कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, उनको इस बंदे ने कूड़े की टोकरी में डाल दिया। और मिर्जा कादियानी के ऊपर फतवा ना देने वाले रशीद अहमद गंगोही को इसने सीने से लगा लिया। इसने, ये है देवबंदियत। हम यही बताना चाहते हैं, हमें अगर इनके मुकाबले में सिर्फ 5 मिनट मिले, इनको आधा घंटा मिले, हमें सिर्फ 5 मिनट मिले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इनके चेहरों से हम निकाब हटाएंगे। हम इनको बताएंगे कि ये काफर हैं, ये अजली काफर हैं, ये इनका कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम के साथ। ये उन लोगों को सीनों से लगाएंगे जो इस्लाम के दुश्मन हैं। ये मोमिनीन जो मिर्जा कादियानी के खिलाफ मैदान में निकले थे, इसने उनका रद्द कर दिया और मिर्जा कादियानी को काफर ना कहने वाले को उसने सीने से लगा लिया। यह है देवबंदियत, यह है मरज़ियत, मरज़ियत नवाजी इसको कहते हैं। मैं कहता हूं है को देवबंदियों में सामने आए, साबित करे। तुम्हारे काबरीन मिर्जा कादियानी के सपोर्टर थे, उसके प्रमोटर थे, उसको रास्ता दिखाने वाले थे। तहज़ीरुन नास अगर ना लिखी जाती, मिर्जा कादियानी की जरूरत ना होती कि वो नबूवत का दावा करता। तहज़ीरुन नास के अंदर ज़िली बरूज़ी नबूवत के दरवाजे खोले गए, हकीकी गैर हकीके के नबूवत के दरवाजे खोले गए, बिज़ात गैर बिज़ात नबूवत इसके दरवाजे खोले गए। मिर्जा कादियानी को रास्ता दिखाया कि चल मेरा बच्चा, और मैं तेरे पीछे हूं,
رشید احمد گنگوہی میں تیرے پیچھے ہوں، کر تو نبوت کا دعویٰ، شاباش، یہ لے تحذیر الناس پڑھ اور کر نبوت کا دعویٰ، میں تیرے پیچھے ہوں، میں تیرے. یہ ہے جناب دیوبندیت. جی چودھری طیب صاحب شکریہ. جی طیب مفتی صاحب، صاحب. جی طیب صاحب، کیا یہ میرا مطالبہ تھا؟ طیب صاحب، اب میں کیا کر سکتا ہوں یار. نہیں بس مفتی صاحب آپ کے مفتی صاحب سنیں ایک میرا سوال ہے. سنیں انصاف سے کام لیں، انصاف سے کام لیں. حضرت والا، میرا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ قادیانی کو کیا کہا؟ قومی مسلمان کا، کافر نہیں کہا. یہ میرا سوال تھا یا نہیں تھا؟ طیب صاحب، طیب صاحب، طیب بھائی، ایک منٹ بس. طیب بھائی بات سنیں. میرا یہ سوال تھا کہ قادیانی کو کس نے کہا قومی مسلمان؟ علماء دیوبند نے یا مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی نے؟ حضرت آپ خود بتائے، کہنے والا کون تھا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی. اس نے لکھا ہے کہ قادیانی قومی مسلمان ہے. میں نے لکھا ہے؟ میں نے نہیں لکھا، بریلوی نے لکھا ہے. سوال یہ تھا آیا قادیانی کافر ہے یا قومی مسلمان ہے؟ اس نے کیا لکھا ہے کہ منافق. مولانا آج تک منافق کو کسی نے قومی مسلمان کہا؟ آج تک منافق کو کسی نے قومی مسلمان کہا کسی نے؟ کسی نے نہیں کہا. بات یہ ہے مولانا، اس بات کا جواب دو جواب. مفتی صاحب میری ایک منٹ بات سنیں. دیکھیں نا، سنیں نہیں طیب صاحب سنیں. یہ کیا گنگوہی پر، گنگو شریف جو کہ جنت کے ایک ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بندہ جاتے کبھی دریاباد، ٹھیک ہے. حضرت والا آپ سے ایک مختصر مطالبہ یہ تھا کہ بھائی آپ نے اگر ہماری کتابوں سے دکھایا، مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی اصل کتاب سے دکھاؤ. عاجز کیوں ہو؟ کیوں ڈر گئے ہو؟ مفتی صاحب پھر ایک کام کرتے ہیں نا، مفتی صاحب ایک کام کرتے ہیں، دیکھیں نا بات ہے انصاف کی. پھر جن کی کتابوں سے یہ دکھا رہے ہیں نا، ایک منٹ سن لیں، جن کی کتابوں سے یہ دکھا رہے ہیں نا، آپ یا تو ان پہ کفر کا فتویٰ لگائیں اور یا بھیجیں لعنت، کہیں کہ بھائی میں ان کتابوں کو نہیں آن کرتا ہوں، انہوں نے اگر لکھا تو کفر کیا ہے. حضرت ایسا نہیں، سنیں ایسے نہیں نا. بات یہ ہے ہم نے لکھا ہوا دکھایا. مولانا نے یہ لکھا ہے، یہ جھوٹے بریلوی دجال الدجاجیل نے. میرے ایک آسان سے سوال یہ تھا، کیا کسی نے یہ کہا ہے قادیانی قومی مسلمان ہے؟ کسی نے یہ کہا ہے؟ یہ نہیں کہا مولانا. بات یہ ہے مولانا، آپ نے حلوہ کھاتے ہوئے دیوبندی کے حلوہ کھاتے ہوئے، یہ نہیں نا کسی نے لکھا کہ کسی نے یہ بھی تو نہیں لکھا مرد صالح ہے. سنے نا جی نہیں مولانا، بات یہ حضرت سنیں، بات کیا ٹاپک کیا چل رہا تھا؟ ٹاپک یہ چل رہا تھا مولانا قومی مسلمان. یہ ٹاپک تھا مولانا. حضرت قومی مسلمان یہ ٹاپک ہے مولانا. آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آیا قادیانی قومی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس نے کہا کہ مرد صالح یا مومن. مولانا آپ نے اگر دکھانی ہے مولانا گنگوہی کے اصل کتاب سے دکھائے نا حضرت. ہم نے فتاوی قادری، مجموعہ لدھیانوی، یہ وہ. مولانا سب ایک طرف رکھو، اصل کتابوں سے دکھاؤ. اس نے یہ لکھا ہے، یہ ہوتے حوالہ مولانا. کہانی شریف، ہمیں کہانی شریفیں نہیں سننا ہے. حلوہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمارا حلوہ تم نے چوری کی، لے لو، حلوہ کھاتے رہو، پوری زندگی حلوہ کھاؤ. ہمارے حلوہ تم نے چرائے، اب لے لو حلوہ. اصل کتابوں کے پاس، ان کے پاس حوالہ ہے. طیب بھائی آپ سے ایک مطالبہ ہے. میرے پاس حوالہ ہے، سنیں، میرے پاس حوالہ ہے اللہ کی قسم، روحانی خزائن میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جنتوں کے سرداروں میں سے جو ایک سردار ہے، سب سے بڑے سردار، ان کے متعلق یہ لکھا ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی اس کام کے لیے ہمت کرے،
کیونکہ مقلدین کے پارٹی تو وہی رکن اول ہے اور ان کے ساتھ ہر ایک ایسا شخص بھی شامل ہو سکتا ہے جو نامی مشاہیر صوفیوں پیرزادوں اور سجادہ نشینوں میں سے ہو اور انہیں حضرت علماء کی طرح اس عاجز کو کافر اور مفتری اور کذاب اور مکار سمجھتا ہو۔ مولانا مرزا کتی ماں جو بریلوی کے استاد اعلی حضرت کے بائی لکھتے ہیں، اعلی حضرت کے استاد جو ہے مرزا بیگ قادر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی کے بائی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی یہ لکھتے ہیں جو کہ استاد کے بائی واللہ مولانا آپ خود دیکھیں، اعلی حضرت کے استاد محترم مرزا قادیانی کے بائی ہے۔ تو مرزا قادیانی خود لکھتے ہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی مجھے کافر سمجھتے تھے۔ مولانا روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 349، مرزا بیگ قادر استاد محترم اعلی حضرت کے اس کے بھائی نے لکھا ہے مولانا کہ بھائی مرزا قادیانی یعنی کہ قادیانی کو کافر سمجھنے والے کون ہے؟ مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی رشید احمد گنگوہی۔ مفتی مبشر صاحب یہ سامنے لگا سکتے ہیں؟ میں ابھی بھیج دوں، کسی کو اٹھا لو، ایک منٹ، یہ سامنے لگا کون ہے میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ انا غیر ہے تو آ جاؤ، انا غیر وغیرہ یا کوئی ہے؟ ایان بھائی آ جاؤ، موقع ہے اب میرے پاس کہ نہیں؟ ایان بھائی آ جاؤ۔ جی جب تک وہ کرتے ہیں نا وہ حوالہ دیں گے نا تب تک آپ کے پاس۔ ہاں یہ ایان بھائی کو بھیجا، ایان بھائی کو بڑی کرے۔ اب حضرت سنیں طیب بھائی، ایک مقدمہ ہم رکھتے ہیں، اگر مرزا قادیانی کے منہ سے خود یہ دعویٰ ثابت ہو گیا ہو مولانا رشید گنگوہی اسے کافر اور مفتری کذاب سمجھتے تھے، یہ مقدمہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا حضرت؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جزاک اللہ۔ ایان بھائی لگا دے حوالہ، ایان بھائی حوالہ لگا دے، ایان کو بڑی کرے۔ اب ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہاں مولانا ایان صاحب کھلے کہ نہیں کھلے؟ یہ لو پڑھو۔ طیب صاحب آپ نے پڑھنی ہے حضرت؟ ہاں پڑھے، آپ پڑھ کے سنائیں۔ طیب بھائی آپ پڑھے۔ نہیں آپ پڑھے، میں تھوڑا سا بزی ہوں، میں شاپ پہ ہوں۔ چلے یہ پڑھے، دیکھیں یہ ایک کام کرے، یہ ابابیل کو لے لے، ابابیل کو لے لے ذرا طیب صاحب، طیب صاحب۔ او یار ان کے بھی بندے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنوں کو کیا کرنا؟ جب ایک بندہ آپ نے کہا میں نے اٹھا لیا نا۔ چلے اوکے اور بھی حوالے ہیں دراصل، مفتی صاحب بھی نیچے بیٹھ جائیں، پھر میں اٹھا لیتا مفتی صاحب کو بھی۔ چلے میں اور بھی حوالہ لگانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ذرا سنیں، یہ ذرا سنیں، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ حوالہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، دیکھیں نمبر 1 حوالہ، مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اس کام کے لیے ہمت کرے کیونکہ مقلدوں کے پارٹی کے تو وہی رکن اول ہے اور ان کے ساتھ ہر ایک ایسا شخص بھی شامل ہو سکتا ہے جو نامی اور مشاہیر صوفیوں اور پیرزادوں اور سجادہ نشینوں میں سے ہو اور انہیں حضرات علماء کی طرح کیا اس عاجز کو کافر مفتری اور کذاب اور مکار سمجھتے ہیں۔ طیب بھائی جی حضرت حوالہ لگایا نہیں لگایا؟ حضرت فیصلہ خود کرے، اور چاہیے حوالہ اور چاہیے؟ جی ایک منٹ ابھی ابو حسن بھائی کو موقع دے۔ ہاں لگا دے۔ ابو حسن بھائی آپ میوٹ ہیں۔ جی اپنا چودھری طیب صاحب، اصل میں بات پتہ ہے کہ جب انسان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کا ہے کہ جب انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے نا تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ اب یہ مفتی ڈنگ ڈونگ نے یہاں پہ
جو کام کیا ہے نا، میں اس کو لقب بعد میں دوں گا، پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اس نے کہا کہ جو تھے اعلیٰ حضرت کے استاد جو تھے ان کا نام غلام قادر بیگ تھا اور وہ مرزا قادیانی کے بھائی تھے. ٹاپک نہیں ہے طیب بھائی، آپ سب کو ٹاپک چینج ہو رہا ہے، ٹاپک چینج ہو رہا ہے، مفتی صاحب وہ آ گئے ہیں ٹاپک پہ. ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ اوکے رک جانا. کیا ہو گیا یار؟ اوکے. چودھری طیب صاحب یہ ان کے مناظر ہیں جنہوں نے 6 دن تک انڈیا کے اندر تحذیر الناس عبارت کے اوپر نا انہوں نے مناظرہ کیا تھا. ان کا نام ہے سید طاہر حسین گیاوی. اس کو پوچھ لیں، اس کو نا یہ مسخرے کو پوچھ لیں کہ یہ طاہر حسین گیاوی بھی ان کا اپنا ہے یا کہ وہ بھی جو ہے وہ کوئی ہندو ہے یا کافر ہے کوئی. پوچھ لیں ذرا اس سے. چلیں اس نے تو نہیں بتانا، میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں اس نے لکھا ہے مرزا غلام قادر بیگ استاد احمد رضا خان مرزا غلام احمد کا بڑا بھائی نہیں تھا. مرزا غلام احمد کا بڑا بھائی نہیں تھا، صرف دونوں کا ہم نام. سوری، یہ کتاب ہے اس کی گیاوی صاحب کی، طاہر حسین گیاوی صاحب کی. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ صرف ہم نام نہ ہونا کسی دلیل، کوئی دلیل نہیں. ہم نام ہونا کوئی دلیل نہیں. یہ غلطی ہے علامہ خالد محمود اور بہت سے لوگوں نے کی ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ایک منٹ، یہ دعویٰ بے دلیل ہے اور بالکل غلط ہے. اوے فراڈیو، اور دیوبندیو، جھوٹے فراڈیو، اوے کذابو، اور منافقو. یہ منافقوں کا ٹولہ ہے. یہ چودھری طیب صاحب یہ منافقوں کا ٹولہ ہے. یہ جھوٹے کذاب ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں، ان لوگوں کا، ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ. یہ منافق لوگ ہیں، یہ کذاب لوگ ہیں، یہ دجال لوگ ہیں. یہ اس کے گھر سے گواہی آ گئی کہ یہ ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کے لیے، ان کا نام خراب کرنے کے لیے. رضوی بھائی ایک منٹ مفتی صاحب آتے ہیں، اسی بات پہ آتے ہیں. ابھی چلے اسی بات. جواب لے لے چلے. جی آئیں گے اسی بات. یہ بندہ جھوٹا کذاب اور دجال آدمی. اچھا جی، یہ آ گیا والا اپنا چودھری طیب صاحب. اب یہ بار بار ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ جی انہوں نے نا مسلمان لکھا، قومی مسلمان لکھا. تو آگے جو عبارت لکھی ہے وہ ہضم کر جاتا ہے، بار بار منافقوں والا کام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن کے اندر سورہ حجرات ایک منٹ نہیں ابھی چپ کریں یار آپ. جی سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 14 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم. یہ پڑھیں ذرا اس کا ترجمہ. یہ بدوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے ایمان لے آئے. ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں. کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور دیوبندی اور منافق اور جھوٹے کذاب لگاب، اور اللہ پہ بھی فتویٰ لگا اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ کے اوپر فتویٰ لگاب. اور منافق مولوی اور دجال جھوٹے اور کذاب. اور تو نے آج دیوبندیت کے منہ پہ کالک مل دی. تو نے لک مل دی. لک نہیں ہوتی، لک پنجابی میں لک کہتے ہیں. تو نے دیوبندیت کے منہ کے اوپر گوبر مل دیا. تو نے آج دیوبندیت کے منہ کے اوپر تو نے کالک مل دی. تو نے پوری دیوبندیت کا نام تو نے گٹر کے اندر ڈبو دیا. تو نے آج نالی کے اندر تو نے ڈبو دیا، نالی کے اندر. تو نے کذاب دجال، اور شرم نہیں آتی تجھے، اور غیرت نہیں آتی تجھے. اسی پہ ٹاپک پہ ہے، چھوڑ دیں. کس منہ سے چودھری طیب صاحب، مفتی صاحب ایک منٹ سے قرآن پڑھتا ہے؟ یہ کس منہ سے حدیثیں پڑھتا ہے؟ یہ کذاب دجال، یہ آدمی کس منہ سے قرآن پڑھتا ہے؟ اس کا بائیکاٹ کرے، پورا ٹک ٹاک اس کا بائیکاٹ کرے، پورا ٹک ٹاک اس کا بائیکاٹ کرے، دیوبندی اس کا بائیکاٹ کرے.
इसको अपनी अबू बातों हसन से भाई, वो बैन जो- करें इसको, वो जो इस रूहानी खजान से दज्जाल उन्होंने को, इस मुनाफिक को, इस झूठे को अपने अबू टिकटॉक हसन के भाई। तमाम देवबंदी, एक मुफ्ती साहब, एक मिनट, देवबंदी, अबू हसन भाई, मुसलमान जो जितने उन्होंने हैं, हवाला इस आपको, बंदे को अबू हसन भाई जो अपनी उन्होंने बातों से हवाला ब्लॉक दिया ना, करें, इसको बैन करें इसको। अबू हसन भाई जो उन्होंने आपको हवाला दिया ना रूहानी खजान से, आप उसका जी जवाब देना। हाँ हाँ, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया, ओहो हाँ। ओहो, वो तो रह गया। उसका जवाब दे। ओए होए चौधरी तैयब साहब, वो वहां पे लिखा है उसने, मिर्जा कादियानी ने, कि जनाब आप भी हिम्मत करें, आप क्यों नहीं मेरे पे फतवा दे रहे, जैसे दूसरे मुसलमानों ने मेरे पे फतवा दिया है, आप भी फतवा दे।